آپ کے خیال میں جو ووٹر ہے وہ کارکردگی دیکھ کر ووٹ دے گا یا مقبولیت سے فیصلہ ہوگا؟ پھر قبولیت سے فیصلہ ہوگا. وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں سہیل وڈاج صاحب، وہ کہتے ہیں مقبولیت نہیں قبولیت بھی چاہیے. اچھا. اور قبولیت اب دیکھیں نا یک طرفہ تو ہو رہا ہے سارا. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے گھروں پہ چھاپے، میاں اظہر جیسے بزرگ آدمی اور شریف النفس آدمی، ان کے گھر یعنی صبح فجر کے وقت، فجر سے بھی پہلے 3 بجے ان کے گھر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی. اس طرح متعدد حلقوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمے دائر ہو رہے ہیں کہ اگر وہ جیت جائیں تو آزاد امیدوار کے طور پہ دباؤ ڈال کے ان کو کسی خاص پارٹی میں یہ بھی انتخابی گرما گرمی ہے نا جی. گرما گرمی سے گرما گرمی. ایک ریاست پورا حکومتی ڈھانچہ ایک پارٹی کے خلاف برسر پیکار ہے، سرگرم ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک یک طرفہ سا الیکشن ہے. اس میں وہ کوئی 2 پارٹیوں کی، اگر اس وقت پی ٹی آئی بھی آزاد ہوتی، نون لیگ بھی، پھر مزہ صحیح آتا. لیکن یہ کہ اب پی ٹی آئی کو تو انہوں نے بالکل باندھ کے رکھ دیا ہے، دیوار سے لگا دیا ہے، تو ایک یک طرفہ سا الیکشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عوام کتنی ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے. اور بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابی مہم کے لیے باہر نہ نکلا اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا. اگر روپوش رہنما باہر نکل آئے تو کریک ڈاؤن تو شدید ہو جائے گا. نہیں، وہ ان کو نہیں کہہ رہے جو روپوش ہیں، جو روپوش نہیں ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری اگر ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن تم باہر نکلو، کیمپین چلاؤ. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ اس طرح کی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ تو وہ بہت سرگرم ہے، لیکن عوام میں جانے میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب دفعہ 144 لگا دی گئی ہے پنجاب میں. اب الیکشن ہے، 4 سے زیادہ آدمی جمع نہیں ہو سکتے. ایسا الیکشن میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن میں 1990 سے الیکشن کور کر رہا ہوں. میں نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ دفعہ 144 لگا دی ہو. آج مریم نے، نواز شریف صاحب نے اپنی کیمپین کی ہے، وہ ریلی ویلی نکالی ہے، لیکن اور آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو نے بھی ایک کارکنوں سے خطاب کیا، لیکن لطیف کھوسا ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے گھر کے باہر پولیس لگا دیا. دفعہ 144 آپ 1990 سے الیکشن دیکھ رہے ہیں، تو 1990 سے لے کر اب تک کی جو معاشی کارکردگی بلومبرگ نے جانچی ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان دیوالیہ ہے، معاشی طور پہ پھانک ہے. ہمیں $25 ارب چاہیے اس سال بیرونی قرضے، پرانے قرضے اتارنے کے لیے اور تجارتی خسارہ پورا کرنے کے لیے. برآمدات ہماری 20 ارب اور درآمدات میں $20 ارب کا فرق ہے. آپ عدنان علی صاحب نوٹس کریں کہ رویہ سپریم کورٹ کا محتاط ہے، وہ آئینی توازن کی بات کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ریاستی ادارہ ہے جو بہت حساس ہے اپنے معاملات کے بارے میں، سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بڑے عہدوں پہ جو لوگ فائز رہے ہیں، اور پاکستان کی ایک مخصوص تاریخ ہے. ہم اس سے تو صرف نظر نہیں کر سکتے. یہاں پر جو ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان ایک مکمل طور پہ آئینی ریاست تو نہیں رہا جب سے 75-76 سال ہو گئے ہیں. ایک نیم آئینی ریاست کے طور پہ ہمارا کام چل رہا ہے. اب اس توازن کو اگر آپ بہت زیادہ سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو حقائق تو معلوم ہے کہ ہماری سول سوسائٹی کتنی مضبوط ہے، سیاستدان کتنے مضبوط ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں ان کا توازن کہاں پر زیادہ ہے اور کہاں کم ہے. تو میرا خیال ہے محتاط تو رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو سسٹم ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف چلے، نہ کہ یہ کہ پھر کسی اور بحران کا شکار ہو جائے. کیونکہ اگر آپ کوئی بڑا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں نا جنرل مشرف کو غداری کے تحت ٹرائی تو کیا گیا کہ انہوں نے آئین ایمرجنسی لگائی، آئین کو معطل کیا، اور پھر ان کے اوپر سزائے موت کا بھی فیصلہ ہوا، لیکن اس پہ عمل تو نہیں ہو سکا تھا. اور اس پہ جو مطلب ظاہر ہے کہ ان کی جو کمیونٹی تھی اور انسٹیٹیوشن تھا اس نے اس کو فیوریبلی نہیں دیکھا تھا. اسی طرح اب بھی مسائل ہیں، اور اس لیے احتیاط سے چلنا پڑے گا. جو بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایولیوشن ہو، ارتقاء ہو. تو پاکستان میں کوئی انقلاب تو نہیں آ رہا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے پورا سسٹم شیک اپ ہو جائے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحات کریں. اصلاحات تو گورنمنٹ کا کام ہے، جب کوئی تگڑی گورنمنٹ آئے گی تو وہی اصلاحات کر سکے گی. جی کریں نا جی، اصلاحات کریں نا. تگڑی گورنمنٹ کیا، تگڑی گورنمنٹ آنے دینا. ویسے عائشہ عام آدمی جو پاکستان کا ہے، اس کا ان ٹیکنیکل جو مشدافیاں ہو رہی ہیں، اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مطلب یہ کہ
ایک سال میں 125% بجلی مہنگی ہو گئی، 400-500% گیس مہنگی ہو گئی، 40% آبادی یعنی 10 کروڑ لوگ غربت، انتہائی غربت کا شکار ہیں، 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اتنے مسائل ہیں عام لوگوں کے. اور یہ جو عدالتی فیصلے پرانے، ریورس، موشگافیاں، شوکت صدیقی کا کیس، یہ کوئی نیشنل ایشو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ایک پرنسپلز طے ہونے چاہیے اور وہ رہنے چاہیے، لیکن ہماری کوئی فارورڈ لکنگ بھی تو اپروچ ہو نا.